إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، برتری اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اکیلا تنہا پوری دنیا کو چلا رہا ہے، جو آخرت کے دن کا مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو اللہ کے تمام چنندہ برگزیدہ نیک صالح بندوں پر، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے خطبہ جمعہ کے لیے میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے موجودہ حالات میں نکاح کی اہمیت و ضرورت۔ آپ سب جانتے ہیں ساری چیزوں کا خالق اکیلے اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانی نفس کو بڑا عجیب و غریب بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانی نفس کے اندر محبت، دکھ، درد، بھوک، پیاس کی ساری چیزوں کو جمع کر دیا ہے۔ انسان کئی طرح کے بھوک سے دوچار ہوتا ہے۔ موٹے لفظوں میں کہیں عموماً دو طرح کے بھوک کا شکار ہر انسان ہوتا ہے، ایک نفس کی بھوک اور دوسرا پیٹ کی بھوک۔ بھوک چاہے جو بھی ہو، نفس کی بھوک کی بڑی تفصیل ہے، پھر اس کے کئی اقسام بنتے ہیں، لیکن بھوک کوئی بھی ہو اگر بروقت اس کو مٹایا نہ جائے، بھوک کے خاتمے کے لیے کوشش نہ کیا جائے، تو آدمی تہذیب و اخلاق
سب بھول جاتا ہے، اور بھوک کی وجہ سے وہ انسان سے حیوان بن جاتا ہے۔ نفس کی بھوک میں سے ایک بھوک جنس کی بھوک ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر لڑکے اور ہر لڑکی کے اندر اس بھوک کو رکھا ہے۔ جنسی بھوک کو مٹانے کے لیے شریعت نے کئی طریقے بیان کیے ہیں، جیسے روزہ رکھنے سے جنسی بھوک مٹ جاتی ہے، لیکن عبادت کرنے سے جنسی بھوک مٹتی ہے، لیکن سب سے بہترین اور مؤثر ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ نکاح ہے۔ نکاح انسانی ضرورت ہے، نکاح انسانی زندگی میں آنے والا ایک اہم موڑ ہے۔ نکاح سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، نکاح سے منتشر زندگی مجتمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ شریعت کا مطالعہ کریں گے تو پائیں گے کہ مذہب اسلام نے جتنے اہتمام سے اور جتنا زور دے کر نکاح کی ترغیب دی ہے، نکاح کی حوصلہ افزائی کی ہے، نکاح کی ضرورت و افادیت کو بیان کیا ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جنسی خواہش کا پیدا ہونا اور جنسی خواہش کی تکمیل کرنا کوئی قابل نفرت چیز نہیں ہے، بلکہ ممدوح اور مطلوب بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر، احادیث کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت سے، سنیاسی سے منع کیا اور فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ کہ اے لوگو، تم میں جو مجرد ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، ان کے بلوغت کی عمر پہنچنے پر ہی ان کی شادی کر دو۔ اگر تمہارے ماتحت کوئی لونڈی یا غلام ہے جو صالح ہے تو ان کا بھی نکاح کر دو، ہوگا یہ کہ معاشرہ پاک صاف رہے گا۔ شریعت اسلامیہ میں نکاح پر اس قدر زور دیا گیا ہے، اس قدر زور دیا گیا ہے، کہا کہ اگر ایک آزاد مرد کو بالفور جب وہ جوان ہو رہا ہے اور اس کی جنسی بھوک بڑھنے لگ رہی ہے، اگر اس کے لیے آزاد خاتون نہیں ہے تو وہ مومنہ لونڈی سے شادی کر لے، لیکن مجرد نہ رہے، غیر شادی شدہ نہ رہے۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم۔ اس آیت کو دیکھیں، اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں حکم دیا کہ جو آدمی محتاجگی اور غریبی کی وجہ سے نکاح نہیں کر پا رہا ہے اور ڈر ہے کہ وہ بندہ کہیں زنا میں نہ پڑ جائے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ لونڈیوں کے مالکوں سے، اور خود کی اگر لونڈی ہے تو اس سے نکاح کر لے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین تمہارے ایمان کے بارے میں جانتا ہے کہ تم کس طریقے سے ایمان میں پختہ ہو اور کتنا برداشت کر سکتے ہو۔ لیکن پھر بھی میرے بھائیوں، نکاح کرنا ہے۔ نکاح کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ رب ذوالجلال نے جتنے انبیاء بھیجے، آپ سوچیں کہ انبیاءوں کے اوپر جو ذمہ داری دی گئی اس سے بڑی اور کوئی ذمہ داری ہو ہی نہیں سکتی ہے، لیکن کسی نبی کو اللہ رب العالمین نے بیوی سے الگ رہنے کو نہیں کہا ہے، بلکہ مشرکین مکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور پیغمبری پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے تھے یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے جو بال بچے بیوی والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے صاحب لفظوں میں مشرکین کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بال بچے بیوی کو لے کر یہ اعتراض کر رہے ہیں تو یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء بھیجے ہیں سارے نبیوں کو آل اولاد والا، بچوں والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھیں گے جو آپ نے نکاح سے متعلق بیان فرمائے ہیں، وہ سارے یہی بتلاتے ہیں کہ بلوغت کے بعد انسان کو نکاح کی طرف کوشش کرنا چاہیے اور سرپرست حضرات کو اپنے بچوں کی نکاح کے کوشش میں رہنا چاہیے اور ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ اور بعد میں ہے کہ نوجوان صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ، اے نوجوانوں کی جماعت ہو، تم میں کا جو آدمی نکاح کی شادی کی سکت پاتا ہے وہ شادی کر لے،
اس لیے کہ یہ نکاح کرنا نگاہوں کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو نکاح نہیں کر سکتا ہے، بیوی کو کھلانے پلانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اکثر روزے کی حالت میں رہا کریں، یعنی ایک دن روزہ رکھیں، 2 دن روزہ رکھیں، پھر کچھ دن خالی رہیں، لیکن روزے سے رہا کریں، اس لیے کہ روزہ یہ نفسانی خواہش کو مارنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ میرے بھائیو، اس حدیث مبارکہ پر جب آپ غور کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امت کے نوجوانوں کو نکاح کا حکم دیا، 2 بڑے فائدے بیان کیے۔ آپ نے فرمایا کہ نکاح نظروں کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ معاشرے اور سماج پر بغور نگاہ دوڑائیں تو آپ پائیں گے کہ جتنی یہ خطرناک برائیاں زنا کے شکل میں نمودار ہو رہی ہیں، ان تمام کا دار و مدار یہ نظروں کے تانا بانا سے شروع ہو کر شرمگاہ کی تکمیل تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ نگاہ، اگر ان نگاہوں کی حفاظت چاہتے ہیں اور شرمگاہوں کی حفاظت چاہتے ہیں تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی نکاح کریں۔ اگر نکاح نہ کریں گے میرے بھائیوں، نکاح کر لینے سے دھیرے دھیرے آدمی کی جو اندر جو فحاشی اور اسی طریقے سے برائی کی جو للک ہوتی ہے وہ سمٹتا چلا جاتا ہے اور وہ دھیرے دھیرے مومن بن جاتا ہے۔ لیکن اگر نکاح نہ کیا جائے تو اس کے برعکس ہوتا ہے۔ نکاح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے کہ طاقت کے باوجود اگر نکاح کوئی نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا وہ میرے منہج پر نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو نکاح کرو، یہ اس لیے کہ نکاح میری سنت ہے۔ اور خود غور کرنے والی بات ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات کے معمولات کو جاننے کے لیے 3 نوجوان پہنچتے ہیں، لمبی جوڑی روایت ہے، اور تینوں نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں جاننے کی کوشش کیا کہ آپ کس طریقے سے عبادت کرتے ہیں۔ جب بتلایا گیا کہ آپ تہجد اتنا لمبا کرتے ہیں، آپ رمضان غیر رمضان کے بھی روزے رکھتے ہیں، آپ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، ان تینوں نے اپنے آپ کو اتنا کمتر سمجھا، کہا نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بخشے آئے ہیں اور عبادت کا یہ عالم ہے۔ ایک کہتا آج کے بعد میں رات کو سوؤں گا نہیں، دوسرا کہتا ہے میں کبھی بنا روزے کے نہیں رہوں گا، تیسرا کہتا ہے میں نکاح ہی نہیں کروں گا کہ ان جھنجھٹوں میں پڑوں گا۔ لہذا یہ کہہ کے وہ جانے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچنا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جاتا ہے، آپ نے ان تینوں کو بلایا اور کہا سنو، تم لوگوں سے زیادہ پرہیزگار ہوں، تم لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن روزہ بھی رکھتا ہوں اور میرے بیوی بچے ہیں، قیام اللیل بھی کرتا ہوں، میرے بیوی بچے بھی ہیں۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ آدمی کو نکاح کرنا چاہیے، عبادت تو ہے ہی ہے لیکن نکاح بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، نکاح کیوں کریں؟ ایک انسان کے اندر ایمان کی جو حصے ہیں اس میں سے آدھا حصہ اس کی درستگی کے لیے تو نکاح ہی کافی ہے۔ نکاح نصف ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نکاح کر لیتا ہے وہ اپنا ایمان مکمل کر لیتا ہے، اب آدھا ایمان مکمل کر لیتا ہے، اب آدھے ہی کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، لہذا نکاح کو فروغ دیں۔ نکاح اخلاق و کردار کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نکاح انسان میں شرم و حیا جیسی عظیم صفت کا سبب ہے۔ اسلام میں انسان کے لیے شرم و حیا کو انسان کا زیور قرار دیا ہے اور فرمایا اے لوگو نکاح کرو، اور شرم و حیا جیسی عظیم قیمتی متاع کو حاصل کرنے کے لیے بہترین سبب نکاح فرمایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا جب انسان کے اندر سے شرم و حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے پھر وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے، لہذا اگر شرم و حیا اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو تو نکاح کرو۔ لہذا جو آدمی خود کفیل ہے، یعنی جو لڑکا اس عمر کو پہنچ گیا ہے کہ خود کماتا ہے، خود کے مال کا ذمہ دار ہے، اس کے مال کا حساب و کتاب نہیں، رہنے سہنے کے لیے مکان اس کے پاس ہو گیا ہے، اب دیر نہ کرے اور قرآن کی ایک آیت فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ کہ جو دیندار نیک عورتیں تمہیں پسند ہیں
ان سے نکاح کر لو کہ مصداق بنے اور نکاح کرائیں، اپنے نکاح کر لیں۔ اسی طریقے سے جو حضرات ماں باپ کے ماتحت ہیں، بہت سارے لڑکے ہیں اور ہندوستان کا کلچر ہی یہی ہے کہ بچے خود سے نکاح اور شادی کی بات کر لیں تو یہ مصیبت ہے، بلکہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا بھی آگے چل کے بات آئے گی، آپ سے اللہ باز پرس کرے گا۔ اگر بچہ آپ کا جوان ہو چکا ہے، کما رہا ہے، اتنا کماتا ہے کہ وہ 3 ٹائم کا کھانا کھا سکتا ہے، ایک عورت کو کھلا سکتا ہے، تو سرپرست حضرات کو چاہیے کہ ان کے نکاح میں بلا وجہ تاخیر نہ کریں، شادی کرا دیں۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ لوگوں اپنے بچوں اور اپنی بیٹیوں کو جب شادی کی عمر کو پہنچ جائیں تو نکاح کرا دیں۔ اچھا، نکاح کی عظمت کو کیا بیان کریں؟ نکاح کی عظمت، ابھی آتے آتے ایک کتاب پڑھ کے آیا تو نکاح کی عظمت میں ایک عالم لکھتا ہے کہ نکاح اتنا پاکیزہ، نکاح اتنا عظیم شعار ہے کہ اس نکاح کو پانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کی مدت مہر کے طور پر گزار دی۔ کہا نکاح اتنا عظیم ہے اور زنا اتنا خراب اور اتنی قبیح چیز ہے کہ یوسف علیہ السلام نے 10 سال تقریباً قید کی زندگی گزار لینا پسند کیا، لیکن زنا جیسے خطرناک گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، مادیت پسندی کے اس دور میں لوگوں نے زنا کو بالکل آسان بنا دیا ہے اور نکاح کو مشکل سے مشکل بناتے لوگ جا رہے ہیں۔ ایسے دور میں جنسی خواہش جو پنپتی ہے اس کی تکمیل کے لیے ہمارے نوجوان غلط راستے اختیار کر رہے ہیں اور اختیار کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ خواہش اگر کوئی پوری نہیں کرتا ہے تو ماہرین کہتے ہیں کہ یہ خواہش دھیرے دھیرے نفسوں سے سوار ہو کر دماغ پر آ بیٹھتا ہے اور وہ آدمی پاگل بھی ہو سکتا ہے، مجنون ہو سکتا ہے۔ لہذا اس کی تکمیل کے لیے دروازے تو وہ تلاش کریں گے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے دیندار رشتہ تلاش کریں۔ رشتہ جب تلاش کرتے ہیں تو ہمارے یہاں کا معیار الگ ہو گیا ہے۔ آج کل ہم لوگ اسٹیٹس دیکھتے ہیں، مال اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس گھر نہیں ہے، ہمارے پہنچ کے برابر نہیں ہوا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو بنیاد بنا کر اگر کوئی رشتے کے لیے بول بھی رہا ہے تو ہم ٹالتے ہیں۔ کیونکہ وہ ہمارے معیار کا نہیں ہے، معیار دینی معیار ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع، کہ ایک عورت سے شادی 4 چیزوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ دینداری کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، حسب کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے اور دینداری کی وجہ سے۔ اے لوگوں، دینداری کو ترجیح دو، اس لیے کہ اگر دینداری کو ترجیح دو گے تو تمہاری زندگی کے اندر سکون آئے گا، اور نکاح کا مقصد ہی سکون پیدا کرانا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، آج کل بہت طرح کے معاملے اور نکاح کے معاملے میں بہت طرح کی باتیں کی جاتی ہیں جو ضرورت کے سے زیادہ باتیں ہو جاتی ہیں اور فتنے کا سبب بنتا ہے۔ اگر دیندار لڑکا آپ کے گھر میں، ہمارے معاشرے کی بات بول رہا ہوں، دیندار لڑکا رشتہ بھیجتا ہے تو یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ ابھی اس کے پاس کچھ ہے نہیں، اور پھر وہ اپنی بیٹی کے لیے غیر مسلکی برادران کا سلیکٹ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ انجینئر ہے، غیر مسلکی برادران کو ترجیح دے دیتے ہیں کیونکہ وہ پیسہ والا ہے، غیر مسلکی برادران کو ترجیح اپنی بیٹی کے لیے دیتے ہیں کیونکہ وہ پاور والا ہے، اصل چیز کو بھلا دیتے ہیں، مال دولت جائیداد خاندان پیسہ کی طرف جاتے ہیں اور دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، اے لوگوں جب تمہارے پاس کسی ایسے آدمی کا پیغام نکاح آئے جن کے دین سے، جن کے اخلاق سے تم خوش ہو کہ یہ اخلاق مند ہے، دیندار بندہ ہے، آپ فرماتے ہیں فزوجوہ، تو ایسے موقع پر ٹالنے کی کوشش نہ کرو بلکہ نکاح کر دیا کرو۔ ایسا کرو گے کیا ہوگا؟ اگر ایسا نہیں کرو گے الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، اگر ایسا نہیں کرو گے یعنی مال دیکھو گے، خاندان دیکھو گے، اسٹیٹس دیکھو گے اور دینداری کو چھوڑ دو گے، اگر ایسا کرو گے تو ہوگا یہ کہ زمین کے اندر فساد پھیلے گا اور یہ فساد معاشرے کو کھاکستر کر دے گا۔ لہذا ضرورت ہے کہ دینداری کو ترجیح دیں۔ احادیث کی کتابوں میں کتنی ایسی مثالیں ہیں، کتنی ایسی مثالیں ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے محض دینداری کو بنیاد بنا کر نکاح دے دیا۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، ایک صحابی بڑے پریشان بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دیکھا کہ اللہ کے گھر میں بھی کوئی آ کر پریشان ہے، کہا کیا بات ہے؟ کہا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پریشان اس لیے ہوں کہ میرا کوئی بڑا کاروبار نہیں ہے، میرا خاندان کوئی اعلیٰ خاندان نہیں ہے، میری رنگت دیکھیں، میری کیفیت دیکھیں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ کوئی مجھے اپنی بیٹی دے دے، اس لیے پریشان ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو دیکھا اور کہا اللہ کہ رسول ابھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرچی لکھا اور کہا کہ مدینہ کے کونے میں ایک گھر ہے، وہاں پر جاؤ اور یہ رقعہ دینا۔ آپ نے اس رقعے میں کیا لکھا کہ اپنی بیٹی کی نکاح اس لڑکے سے کر دیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ جلیبیب تھے، وہی جلیبیب تھے۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچتے ہیں، والد محترم نے خط کو لیا، دیکھا کہ نکاح کی بات آئی ہے، ان کے شکل و صورت کو دیکھا، کالے کلوٹے ہیں، کہا میں نکاح نہیں کر سکتا، جاؤ تم پلٹ جاؤ۔ اب وہ پلٹنے ہی والے ہوتے کہ اندر دیندار بیٹی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے جب سنا کہ کیا معاملہ ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تمہاری نکاح کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ کہا یہ کیسا ہے مجھے نہیں دیکھنا ہے، بھیجنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیندار شخص ہے، نبی محترم نے کہا ہے تو میں اس سے نکاح کرنے کو راضی ہوں۔ وہ شادی کر لیتی ہیں۔ لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ اگر باپ پیسے والا دولہا تلاش کر رہا ہے تو کہیں ہمیں دیندار ہمارے لیے لڑکے کو ڈھونڈیں، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ کہا میں اس سے نکاح کرنے کو تیار ہوں، اور نکاح کر لیتی ہیں۔ کچھ ہی مہینے گزرتے ہیں کہ وہ شہید ہو جاتے ہیں، لیکن اتنا مبارک باز رشتہ ہوتا ہے، اتنا مبارک باز وہ رشتہ ہوتا ہے، روایت کے اندر آتا ہے کہ کچھ ہی سال گزرتے ہیں، مدینہ میں سب سے زیادہ زکات دینے والی اگر کوئی عورت تھی تو وہی عورت تھی جو جلیبیب کی بیوی بنی ہوئی تھی۔ میرے بھائیوں، لہذا مال کو سوچ کر اگر آپ نکاحوں کو ٹال رہے ہیں اور دینداری کو بنیاد نہیں بنا رہے ہیں تو کتنے نادان ہیں ہم لوگ جو پیسے کو بنیاد بناتے ہیں۔ پیسہ والا ہے، آپ کی بیٹی کو ستائے گا، آپ کی بیٹی کو پریشان کرے گا، یہ اچھا ہوگا۔ اور کتنے نادان ہے وہ آدمی بھی کہ غریب دیندار لڑکی کو دیکھ کر کہ غریب ہے، اس سے کون شادی کرے گا۔ میرے بھائیوں، فتنے بڑے خطرناک رونما ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی لڑکی کسی کے گھر میں آتی ہے، اور رب العالمین نے خود قرآن کے اندر فرمایا کہ جب کوئی لڑکی کسی کے گھر میں آتی ہے تو وہ اپنا نصیبہ لے کر آتی ہے، اور اس مبارک رشتے کا فائدہ یہ ہوتا ہے بسا اوقات غریب لڑکے امیر بن جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ أَن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اے لوگوں، اپنے بچوں کی شادی کر دو، اپنے ماتحتوں کی شادی کر دو، اگر وہ غریب ہوں گے، اگر وہ کلاش ہوں گے، اس شادی کی وجہ سے اللہ رب العالمین انہیں غنی کر دے گا، اللہ رب العالمین انہیں مالدار کر دے گا۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، آخری چند گزارشات، اور یہی اصل موضوع تھا میرے بھائیو۔ آج میں نے کل ہی پرسوں کسی کو کہا ہے کہ موضوع میرا آخری جو رہے گا وہی موضوع ہے۔ آج کے جس دور میں ہم جی رہے ہیں، عریانیت، فحاشی اور اسی طریقے سے عیاشی کے دروازے کھلے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کی شادی نہیں کی اس وجہ سے کہ ابھی وہ اس معیار کو نہیں پہنچا ہے جو معیار ہم چاہتے میرے بھائیوں، تو یہ نفس کی بھوک کو مٹانے کے لیے سیر و تفریح کے نام پر کسی علاقے میں جا کر وہ اپنی خواہش کو پوری کر لے گا، وہ اپنے نفس کی بھوک کو مٹا لے گا اور عظیم اور خطرناک گناہ کا شکار ہوگا۔ اور کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت آپ کا باز پرس ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے یہاں حساب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ کیا ایسا نہیں ہو گیا ہے کہ آج کل نوجوان اپنی خواہشوں کو پوری کرنے کے لیے کہیں کہیں جا رہے ہیں، بتلانے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، ایک اشارہ ملا ہے، ایک ہوا دیا گیا ہے کہ ضرورت ہے کہ مسلمان قوم اپنے ہوش کو سنبھالے، وگرنہ ایسے کئی قصے رونما ہوں گے جس کا دفاع کرنا اور جس کے دفیع کے لیے کوئی حل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر آپ جو لڑکیاں ہیں، لڑکے تو باہر چلے جائیں گے، جو لڑکے ہیں وہ باہر چل کے خواہش پوری کر لیں گے، لیکن جو لڑکیاں ہیں وہ لڑکیاں میرے بھائیوں آج اکثریت فتنہ ارتداد کا جو شکار ہو رہی ہے، اور یہ جو شریعت نے منع کیا ہوا ہے غیر مطلبی رشتے کو قائم کر جو عزتوں کو تار کر رہی ہے، کبھی کبھار دین کا سودا کر کے نکل جاتی ہیں، بستی اور علاقے اور خاندان کو خیر آباد کہہ دیتی ہیں، وہ پیسے کے لیے جاتی ہیں،
وہ شہرت کے لیے جاتی ہیں، یہی نفس اور جنس کی بھوک کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیونکہ اس جنس کے سکون اور تسلی نکاح کے اندر رکھا ہوا ہے، اس عظیم سکون حاصل کرنے کے ذریعے میں آج ڈپریشن کا دور ہے، ذہنی پریشانی، جسمانی پریشانی ہزار طریقے کے ہیں، لیکن نکاح جب کسی انسان کے اندر آ جاتا ہے، شادی شدہ جب کوئی انسان ہو جاتا ہے تو دلی ایسی سکون ملتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے سکون ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے لوگو، اللہ فرماتا ہے میری نشانیوں میں سے یہ ہے کہ میں نے مردوں کے لیے ان کے لیے جوڑا بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کس لیے؟ یہ اللہ کی کمال قدرت کی دلیل ہے، اللہ رب العالمین کی کمال عظمت کی دلیل تو دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں سکون کہاں تلاش کرتے ہو؟ کچھ سکون کا تعلق عبادت سے ہے، اور نکاح بھی عبادت ہے، اور کچھ ظاہری سکون کا ذریعہ ہے، اس میں سے بیویاں ہیں۔ اللہ فرماتا ہم نے بیویاں بنایا ہے۔ اس آیت پہ اگر غور کریں گے تو بڑی باتیں نکل کر آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان نوجوانوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے ہے جو پل بھر کی اس خواہش کے لیے راستہ بدل دیتے ہیں، ان کے لیے ہے حلال راستہ تلاش کریں۔ اللہ رب العالمین نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ ہم نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے لفظ جو استعمال کیا ہے وہ لفظ اللہ نے ازواجن استعمال کیا ہے۔ کہا یہ دلی سکون جو ہے، اب جو راستہ بھٹکتے ہیں ان کے لیے ہے، کہا جو دلی سکون چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ شادی کریں۔ اللہ نے نسان نہیں کہا ہے، نسان کسی عورت سے آپ اس دلی سکون کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر شادی اور یہ ساری چیزیں بیان نہیں کی جاتی ہیں۔ میرے بھائیو، اصلی سکون آدمی کو جسمانی جو سکون ہے وہ بیوی سے نصیب ہوتا ہے، اور یہ لڑکیاں یہ جو آج کل کے رشتے قائم کرتے ہیں یہ مطلبی ہوتے ہیں، اس کے اندر سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوتا ہے۔ سکون اگر چاہیے تو پھر یہ ہے کہ اپنے بیٹوں کی شادی کرائیں۔ آخری بات ایک اور، چونکہ وہ یہ ہے میرے بھائیو، حقیقی سکون تو شادی ہی کے اندر ہے، اور زنا یہ وقتی اور عارضی اور ٹیمپرری ہے جو سکون بھی نہیں دیتا ہے اور دشواری لوگوں کے لیے پیدا کرتا ہے۔ لیکن جو شادی شدہ ہیں ان کے تعلق سے بھی ایسی جب باتیں آتی ہیں اور معاشرے میں، اخبارات میں، ٹی وی چینل وغیرہ میں آتا ہے کہ وہ ایسے گناہوں کے اندر، زنا جیسے گناہ میں مبتلا ہیں، وہ بھی اللہ کے یہاں سخت باز پرس کے مرحلے سے گزریں گے۔ اللہ نے ایک بیوی کے ساتھ مقید رہنے کو نہیں کہا ہے، عورتیں ہمیں گالی دیں گی، منظور ہے، لیکن میرے بھائیوں اپنی اگر اس نفس کی، اس جنس کی بھوک کو مٹانے کے لیے ایک ہوتے ہوئے غلط راستہ تلاش کرتے ہیں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کے تحت جائیں، 2 کریں، 3 کریں، 4 شادیاں کریں۔ اگر غلط راستہ آپ نے اختیار کیا تو زنا کا ایک سزا تو ملے گا ہی ملے گا، اور جو آپ نے شادی نہیں کی ہے، آپ کو ضرورت تھی، اس کا بھی ہوگا۔ آج سماج و معاشرے کے اندر جو عورتیں، جو لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے معاشرے نے، ہندوانہ کلچر نے اتنا خراب ماحول بنا دیا ہے کہ اگر کسی لڑکی کی طلاق ہو جاتی ہے یا شوہر مر جاتا ہے تو وہ ایسے ہی بیٹھ جاتی ہے، اور اگر کسی کی شادی کرا دیا جائے تو کیسے گھر والے ہیں ان کی شادی کرا رہے ہیں؟ یہ کون سا جرم کرتے ہیں؟ سنت کی زندہ کرتے ہیں، سنت کا احیا کرتے ہیں۔ جب تک جسم اور جان میں شادی کی سکت ہے، عورت کو شوہر کے سائے تلے رہنا چاہیے، مرد کو بیوی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔